پی ٹی آئی نے تبدیلی اور احتساب کے نام پر، لیکن نہ مساوات آئی، نہ ترقی ہوئی، نہ احتساب ہوا، نہ تبدیلی آئی۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ان تینوں پارٹیوں کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا تھا، اور آج پی ٹی آئی اگر مسلط ہے تو اس کو لانے میں بھی انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ میں اس لیے آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں عام آدمی برباد ہوا تھا اور کرپشن میں اضافہ ہوا، اور تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت نے اس کرپشن میں اور اضافہ کیا۔ خود بین الاقوامی سروے یہی گواہی دے رہی ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے گواہی دی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن میں کمی نہیں، اس میں اضافہ ہوا۔ میں ویسے چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ اگرچہ عمران خان کو ایک نجات دہندہ بنا کر پیش کیا گیا، لیکن اس کے آنے کے بعد انہوں نے پوری حکومت مافیاز کے حوالے کی اور وہ خود ایک نگران بیٹھ گئے۔ 2019 میں چینی کا بحران آیا۔ آپ لاہور کے لوگ ہیں، میں اس وقت لاہور میں ہوں، لاہور میں بھی چینی نہیں ملتا تھا، اور تحقیق پر معلوم ہوا کہ اس پورے بحران کے پیچھے وفاقی منسٹرز تھے۔ خسرو بختیار صاحب تھے، مونس الہی صاحب تھے، اور جہانگیر ترین صاحب تھے۔ عوام کو 184 ارب روپے کا نقصان ہوا، یعنی 184 ارب روپیہ آپ کی جیبوں سے زیادہ لیے گئے۔ اینٹی کرپشن نے اور حکومت نے اعلان کیا کہ ہم 90 دنوں میں تحقیقات کر کے رپورٹ عوام کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آج تک ان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اسٹیٹ بینک نے بھی دعویٰ کیا، لیکن چونکہ مؤثر لوگ اور بڑے لوگ، اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ملوث تھے، اس لیے ان پر ہاتھ ڈالنا تو کیا، ان کے بارے میں تحقیقات کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ نہ نیب نے نہ کسی اور ادارے نے اس میں کوئی کارروائی کی۔ 2020 میں آٹا اور گندم کا بحران سامنے آیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ لوگ قطاروں میں کھڑے تھے اور 20 کلو آٹے کی بھوری کے لیے صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے تھے، آپ کے بچے آپ کے انتظار میں ہوتے تھے، آپ کے گھر والے آپ کے انتظار میں ہوتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس پورے بحران کے پیچھے بھی وفاقی وزراء خسرو بختیار صاحب تھے، ہاشم جوان بخت صاحب تھے، اور تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ اس بحران سے اس کرپٹ مافیا نے آپ کی جیبوں سے 220 ارب روپیہ نکالے تھے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2020 میں پٹرول کا بحران سامنے آیا، قومی خزانے کو 20-25 ارب روپیہ کا نقصان پہنچایا گیا، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ 2020 میں پھر توانائی کا بحران سامنے آیا، آئی پی پیز نے 350 ارب روپیہ ظالمانہ طریقے سے ہماری قوم کو نچوڑ کر لے لیے، لیکن حکومت نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ ادویات کا بحران سامنے آیا اور اربہ پیسے آپ کی جیب سے نکالے گئے، اور اس پورے بحران میں وفاقی منسٹر جناب عامر کیانی صاحب ملوث تھے، لیکن اس کو اور ترقی دی، پارٹی میں بڑا عہدہ ملا، اور حکومت نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ مرکزی سیکرٹری جنرل بھی پارٹی کا مرکزی سیکرٹری جنرل بنایا گیا۔ اس طرح ایل این جی کا بحران آیا،